بسم اللہ الرحمن الرحیم. LLB Part 1 English Short Stories. The Prison قید خانہ. This story is by Bernard Malamud. Bernard Malamud. He is an American novelist and short story writer. He was born in 1914. پہلی جنگ عظیم کے سٹارٹ ہوتے یہ پیدا ہوا نیو یارک کے اندر and he died in 1986. 1986 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. نیشنل بک ایوارڈ لیا. پالچر پرائز بھی اس نے لیا ہے فکشن میں. Now this story, The Prison. First of all, characters. There are three major characters. One, Tommy. He is a young man. In the story, he is of 35. Tommy. He was imaginative and adventurous in his soul. بڑا کارنامے سر انجام دینے والی ساؤل تھی اس کے اندر. Tommy. First character is Tommy, imaginative, adventurous. 2. Rosa. بہت غسیلی ہے اور حاکمانہ طبیعت کی ہے. روزا نام تو روزہ ہے، روز سے، پھول سے، گلاب سے، لیکن ہے تحکمانہ طبیعت کی، حکم چلانے والی ہے. اینڈ شی از ریئلی اینگری ہاک. 3. 10 years کی ایک لٹل گرل ہے جس کو چوری کی عادت ہے. 10 سال کی ایک لڑکی ہے، چوری کی عادت ہے. There are 3 characters: Tommy, Rosa, little girl. Rosa is the wife of Tommy. میلامڈ کی جتنی بھی آپ سٹوریز پڑھ لیں موسٹلی اس کے اندر گروسری شاپ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، سٹور کا ذکر ضرور ہوتا ہے. وہ کبھی ڈیزرٹڈ ہوتا ہے، کبھی وہاں پر کوئی شخص ٹریپڈ ہوتا ہے، کبھی وہ نہیں چل رہا ہوتا. کوئی نہ کوئی ذکر کسی نہ کسی طریقے سے ضرور آتا ہے. اس سٹوری میں سب سے پہلے رائٹر یہ بات کرتا ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا تھیم ہے: A prison need not be a grey building. پریزن کا مطلب ایک سلیٹی رنگ کی بلڈنگ نہیں ود واچ ٹاورز اینڈ گارڈز، جس کے اندر پہرا دینے والی چوکیاں ہوں اور جس کے اندر پہرا دینے والے وہاں پر سپاہی موجود ہوں. Nevertheless, Tommy is in prison from which escape seems unlikely. کہ ٹومی بھی ایک پریزن میں رہتا ہے. What is the story? اس وقت جو ہی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، ٹومی ایک شاپ کے اندر، ایک سٹور کے اندر کام کر رہا ہے. ٹومی اپنی ارلی لائف میں ہی امیجنیٹو، ڈریمی اور ایڈونچرس تھا. ہی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹراآرڈنری ان ہز لائف، ٹو میک اے لاٹ آف منی، ٹو چینج ہز فیٹ. ہی وانٹ دیز آل تھنگس. بٹ واٹ ہیپن، جب وہ 16 سال کی عمر میں تھا، ایک ویکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ جوتے مرمت کرنے کی ایک ٹیکنیکل تربیت حاصل کر رہا تھا، تو اس وقت وہ برے لڑکوں کی صحبت میں پڑ گیا اور اس نے سکول چھوڑ دیا اور جا کر کوئی شراب خانے پر کام کیا یا انلیگل کوئی شراب کا کام کیا اس نے. تو اس کی وجہ سے اس کو کیپچر کر لیا گیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے لا سے، قانون سے اسکیپ حاصل کر گیا، بھاگ گیا وہاں پر. یعنی کہ 2 اسکیپ سامنے آئے ہیں. ایک بار یہ ایڈونچرس کریکٹر ٹومی پہلے بھاگا ہے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے، پھر بھاگا ہے وہ لا سے، قانون سے. جہاں جہاں اسے امپریزنمنٹ محسوس ہوتی ہے تو یہ ایڈونچرس سول وہاں سے بھاگ رہی ہے اور یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور پھر مالک مکان کی مہربانی تھی کہ اس نے اس کی جان خلاصی کرائی اس قانونی جو مسائل تھے اس سے. آفٹر دس ٹومی کے والد روزا کے والد سے ملے اور پھر یہ طے پایا کہ روزا اور ٹومی کی شادی کر دی جائے. روزا بھی اپنی طبیعت میں بڑی حاکم اور اینگری ہے
اور انہوں نے سوچا کہ بس اس کے ساتھ شادی ہوگی تو یہ راہ راست پر آ جائے گا، اور روزا نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں ایک سٹور بنانا چاہیے جس سٹور کو ٹومی چلائے گا۔ شادی طے ہوگی اور ٹومی بھاگ گیا۔ ٹومی ٹیکساس بھاگ گیا، امریکہ کے کسی اور ریاست میں بھاگ گیا، شہر میں بھاگ گیا۔ ٹیکساس میں اس نے 2 سال وہاں پر گزارے نیئر اباؤٹ، اور پھر واپس ایک دن وہ گھر آیا۔ جب گھر آیا تو لوگوں نے کہا ٹومی تو روزہ کے لیے واپس آیا ہے، اور تمام لوگوں نے ٹومی کی خواہشات کو نہیں دیکھا، اس کی سول کو نہیں دیکھا، بس انہوں نے کہا یہ روزہ کے لیے آیا ہے اور اس کو شادی کر دینی چاہیے۔ فوراً شادی کر دی گئی، اور پھر ٹومی اس سٹور میں قید ہو گیا جس سٹور میں وہ چاکلیٹ، کینڈیز اور سگریٹس وغیرہ بیچا کرتا تھا۔ لائف ڈل اینڈ ڈریب، روٹین لائف ایک دن دوسرے دن کی طرح ہی ہے۔ وہ وقت گزارتا جا رہا ہے، اور وہ جس بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے گو کہ وہ دبلی پتلی اور خوبصورت ہے، لیکن وہ اسے محبت نہیں کرتا۔ دیٹ از ویری اسٹرینج لائف۔ ویسے ہی میں کہا کرتا ہوں کہ دو کام انتہائی برے ہیں انسان کے لیے، خاص طور پر مرد کے لیے۔ ایک گروسری شاپ اور دوسرا یہ بھینسوں کا فارم۔ دیز آر دا موسٹ ڈیفیکلٹ ورکس ان دا ورلڈ۔ اس میں آپ کو چھٹی نہیں ہے۔ میں نے خود شاپ کی تھی، اور میں نے ساری رات الماریاں لگائیں، اور میں نے شاپ بنائی، اور میں صبح میں نے دکانداری کی، اور میں نے 10 روپے کی چیزیں بیچیں، اور شام کو میں نے سارا سامان اتار کر شاپ کا وہ واپس جن سے لیا تھا ان کو دے آیا تھا۔ اور ایک دن میں نے شاپ چلائی تھی، اور شام کو میں نے جا کر گولڈ لیو کی سگریٹ لگائی اسٹیشن پر بیٹھ کر، اور ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے میں جیل سے رہا ہوا ہوں، بائی گاڈ جیسے جیل سے رہا ہوا ہوں۔ تو ہی از آلسو لیونگ دس لائف۔ اب اس لائف کے اندر کوئی ایڈونچر نہیں ہے، تو وہ ایک دن کیا کرتا ہے، سلاٹ مشین لے آتا ہے۔ یہ گیمبلنگ مشین ہے، چھوٹا سا گیجٹ ہے، چھوٹی سی ایک مشین ہے جس کے اندر گیمبلنگ ہوتی ہے، کوئی اس کا لنک ہوتا ہے پیچھے سے، اور اس سے پیسے اس نے اب اس کے اندر ایڈونچرس سوال ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسے اکٹھے کرنا چاہتا ہے، تو اس نے $55 بھی اکٹھے کر لیے ہیں، کما لیے ہیں، اور وہ گیجٹ اس کی وائف جو ہی دیکھتی ہے، اس کی وائف اس گیجٹ کو پکڑ لیتی ہے، اس کا باپ ہیمر کے ساتھ، وہ ہتھوڑی کے ساتھ اس مشین کو، سلاٹ مشین کو توڑ ڈالتا ہے۔ اب بھی زندگی میں کوئی چارم نہیں مزید، وہ سوچتا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور پھر دن کے درمیان میں 2 گھنٹے وہ آرام کرتا ہے۔ وہ اس کے سکون کا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر وہ کچھ سوچ سکتا ہے۔ اس اثنا میں ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے، اور وہ ٹیشو پیپر لینے آیا کرتی ہے، اور ہر منڈے کو آتی ہے تقریباً۔ اور وہ لڑکی آئی، اس نے کہا مجھے 2 رول ٹیشوز کے چاہیے، اور جو ہی ٹیشوز لینے کے لیے پیچھے کی طرف جاتا ہے ٹومی، تو وہاں پر لگے آئینے میں کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی کاؤنٹر کے قریب نہیں ٹھہری ہوئی، پھر ایک ہاتھ بڑھتا ہوا دیکھتا ہے، اور ہاتھ چاکلیٹ کے وہ جار میں جاتا ہے، اور وہاں سے وہ 2 چاکلیٹ اٹھا لیتی ہے۔ تو ہی سرپرائز، وہ حیران ہوتا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس لڑکی کو وہ ڈانٹے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ ایک بار وہ خود بھی تو ایسا کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے، اپنے انکل کو یاد کرتا ہے، ڈوم کو۔ انکل ڈوم کے ساتھ وہ جب بھی جایا کرتا تھا، انکل ڈوم بھی کرمنل طبیعت کا آدمی تھا، اور جب بھی وہ جایا کرتا تھا تو وہاں پر وہ چاکلیٹ یا کینڈیز چرایا کرتا تھا، تو اس کو اپنی لائف آٹو بایوگرافیکل اس کو ویو آتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ لڑکی اس قرض سے بچ جائے، اس چوری کی عادت سے بچ جائے۔ وہ آتا ہے اور لڑکی کو ڈانٹنے کے بجائے اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے، ہچکچاتا ہے، لڑکی ڈر جاتی ہے، پیسے پھینکتی ہے، ٹیشو پیپر اٹھاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ یہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے۔ اگلے منڈے کو وہ لڑکی پھر آتی ہے۔ یہ اس کی زندگی میں ایک نیونیس ہے، ایک نئی چیز، تبدیلی آئی ہے، ایک نیا کام آیا ہے، کسی کو ریفارم کرنے کا یا اپنی سالویشن کا۔ وہ اس لڑکی کو اس برائی سے بچا کر اصل میں اپنے آپ کو ریسٹور کرنا چاہتا ہے، مے بی۔ اچھا، اگلے منڈے کو لڑکی پھر آتی ہے، اور لڑکی ٹیشوز لیتی ہے، اور پھر دوبارہ چاکلیٹ چراتی ہے، اور وہ اسے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی فوراً چلی جاتی ہے۔
تیسری مرتبہ لڑکی پھر آتی ہے تو وہ لڑکی کے آنے سے پہلے جار کو صاف کر کے رکھتا ہے اور اس کی جگہ تبدیل کر کے رکھتا ہے تاکہ لڑکی کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص میری اس حرکت سے واقف ہو چکا ہے. لیکن لڑکی کیئر نہیں کرتی اور وہ چاکلیٹ پھر بھی چرا لیتی ہے اور چلی جاتی ہے. فورتھ ٹائم، چوتھی دفعہ جب وہ لڑکی آتی ہے، ہی از ریڈی، اس نے وہاں پر ایک کاغذ لکھ کر رکھ دیا ہے جس کے اوپر اس کو ایڈوائس کی گئی ہے. لیکن لڑکی آئی، اس نے ٹیشوز مانگے اور پھر اس نے جار کے اندر ہاتھ ڈالا اور 2 چاکلیٹ چرا لی، اور اس سے پہلے کہ ٹومی آگے بڑھتا، اس کی بیوی روزہ کہیں اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ فوراً ہی ہینڈل گھماتی ہے، اندر داخل ہوتی ہے اور لڑکی کو پکڑتی ہے اور اسے ریٹلڈ کرتی ہے، اسے ہلاتی ہے، زور جھنجھوڑتی ہے اس لڑکی کو اور کہتے تم نے چوری کیوں کی. اور وہ ٹومی کو کہتے ہیں کہ اسے تم تھپڑ مارو. ٹومی اسے تھپڑ نہیں مارتا بلکہ اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے خود دی ہیں چاکلیٹ، سے میں نے خود دی ہیں، اپنے ہاتھ سے دی ہیں. شی از ناٹ اے چور. نیکسٹ، اس کی مادر آ جاتی ہے لڑکی کی مادر آ کر کہتی ہے کہ واٹ از دا میٹر. لڑکی کہتی ہے میں نے 2 چاکلیٹ چرائی ہیں، ایک اپنے لیے اور ایک ماما آپ کے لیے. دیٹ از آلسو سرپرائزنگ سم تھنگ. خیر، وہ کہتا ہے ٹومی نہیں، اسے چاکلیٹ نہیں چرائی، چاکلیٹ میں نے خود دی ہے اس کو. اور اس کی ماں جب گھسیٹتے ہوئے لڑکی کو لے جا رہی تھی گھر کی طرف تو لڑکی اپنی ماں کی بغل سے دیکھتی ہے ٹومی کو، اینڈ شی اسٹک آؤٹ ہر ٹنگ فار موکنگ جیسچر. موکنگ جیسچر کے لیے، یعنی کہ اسے چڑاتے ہوئے وہ اپنی زبان کو باہر نکالتی ہے، کہتی ہے. اور اسٹوری از اینڈڈ ناؤ. ویسے یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے. میلامٹ اکثر سٹوریز کا اینڈ ایسا ہی کرتا ہے جہاں پر پھر ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ واٹ واز دس ریئیکشن. آئیے now we'll start its themes. Before themes, you note my number 033346555305. This is lecturer M.K. Bhutta.